اسلام کو جان دے کے جلایا، اسلام کو جان دے کے جلایا امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام نے برائے سلامتی شہنشاہ کائنات امام زمانہ علیہ السلام عظم اللہ اجورنا بمصاب امام علی علیہ السلام واہل بیتہ واولادہ واصحابہ وذریتہ یا امام زمان علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام نا دشمنوں پا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزاداران امیر المومنین، مصیبت کی رات بھی ہے اور بڑی رات بھی ہے. It's a really big night. We have entered now. رمضان کا جو پیک ہے نا اس میں ہم انٹر ہو گئے. پورے 30 days کا جو پیک ہے آج اس کی پہلی رات ہے. یہ رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نہیں، یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی، تقدیر کو بدلنے والی. پورے جو اب تک 18 روزے رکھے نا وہ 18 روزے کا آج پیک ہے. آج دین ڈے آفٹر ٹمارو پرسوں، اس کے بعد پھر 21 وہ پیک ہو جائے گا، لاسٹ ہو جائے گا. سب سے بڑی رات آ گئی. اسی رات کا ہم انتظار کر رہے تھے. وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس نائٹ. ہم روز انتظار کر رہے تھے یہ رات آنا. یہ رات 2 چیزوں کے لیے، کمنگ ایئر کا تمہارا بجٹ، کمنگ ایئر تمہاری ڈیسٹینی بدلنا ہے، تقدیر بدلنے کی رات ہے. پورا سال کا، پورے سال میں کمنگ ایئر میں جو جو تم کو ملنے والا ہے، جو جو ہم کو اللہ کی طرف سے انعامات، نعمت، برکت، زندگی، جو بھی آپ سمجھے جو ملنے والا ہے وہ آج کی رات ہے. لکھا جائے گا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ وہی رات ہے. اس کو چھوٹی رات مت سمجھے، گھڑی مت دیکھے کہ یار یہ اعمال اتنے بجے ختم ہونا تھا، 5 منٹ زیادہ ہو گئے. نو نو نو، 5 منٹ زیادہ نہیں ہوئے، 5 منٹ میں تمہاری تقدیر بدل گئی. ڈیسٹینی بدلنے کی رات ہے. رمضان کا پیک ہے، 4 دن یہ پورے. سب سے بڑی رات آ گئی. اور مصیبت کی رات بھی ہے، قیامت کی رات ہے، عزا کی رات ہے، سر پیٹنے کی رات ہے، رونے کی رات ہے. یہ رات باتیں کرنے کی رات نہیں، گوسپ کی رات نہیں، بیک بائٹنگ کی رات نہیں. یہ رات صرف عبادت کی رات ہے. عزا میں عبادت کرو، فرش عزا پہ مجلس میں بیٹھ کے عبادت کرو، اور اعمال کر کے عبادت کرو. جتنی دیر یہاں کر سکتے ہیں اعمال اتنی دیر کرو. گھر جا کر
جتنا کر سکتے گھر جا کے کرو. پورے سال بھر سو جاؤ. یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں. سال بھر سو جاؤ, ہر رات میں سو جاؤ, لیکن یہ 3 رات جاگ کے گزار دو. یہ 3 رات امپورٹنس کو سمجھے. میں یوتھ کو بول رہا, میں بزرگوں کو, سینئر سٹیزنز کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا. یو شوڈ نو کہ ویئر وی آر نا, ہم کہاں ہیں اس وقت. اگر آج تم کچھ لے لے, میرا جملہ نہیں ہے, معصوم امام کا جملہ, کہ اگر آج کی رات کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا شب روز عرفہ تک. بیچ میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے. جو اعمال ہے وہ اوپر کروائیں گے. میں 2 چیزیں یہیں بتا دیتا, اس لیے کہ پتہ نہیں مجھے سب اعمال میں چلیں گے یا سب گھر, کچھ لوگ گھر چلے جائیں گے. اگر کوئی گھر جا رہا تو جائیں, لیکن اعمال کرو. 2 چیزیں کرو آج کی رات. 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. آج نیت کرو کہ میں نماز مغفرت شب قدر میں پڑھتا ہوں. یہ عام اعمال میں نہیں ہے یہ نماز. معصوم امام نے کہا یہ نماز سو سمپل, صرف 2 رکعت, بے رکعت. پہلی رکعت میں الحمد اور 7 ٹائمز سورہ توحید, سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی سیم, ایک الحمد 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. یہ نماز کا فائدہ یہ کہ نماز کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے شب قدر کا واسطہ دینا, ہاتھوں کو اٹھا کر, کہ آج کی اس عظیم رات, یہ تیری رات ہے, یہ اللہ کی رات ہے, یہ کسی اور کی رات نہیں. یہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر کی رات ہے. پروردگار اس رات کا واسطہ یہ نماز کو ایکسیپٹ کر. میں نہیں بول رہا, معصوم امام بول رہا, کہ اسی وقت اللہ تمہارے 7,000 گناہ معاف کر دیتا. 7,000. آپ بولیں گے میں نے زندگی تمام میں نہیں کیے 7,000. نہیں دوستو, پتہ نہیں کتنے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, دعائے کمیل کے جملے یاد رکھو. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا. یہ امام بول رہے ہیں, امام علی بول رہے ہیں. ایک نماز 3-4 منٹ کی نماز اگر 7 ہے تو ہو سکتا ہے 70,000 معاف کر دے. ہو سکتا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے اگر علی کا واسطہ دے کر مانگو گے. تو یہ رات, یہ نماز ضرور پڑھو. یہ اعمال میں نہیں. دوسری کہ آج کی رات, کل کی صبح جو ہے وہ ظہور امام کی صبح بھی ہے. ایک ڈیٹ, ایک تاریخ میں نے ابتدا میں بولا ہے, کل کی صبح ظہور امام کی صبح بھی ہے. ہو سکتا کل میرا مولا آ جائے. الحمدللہ تھوڑا تو چینج آیا یار. اگر کل ظہور ہو جائے تو اس امام کی آج کی رات 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھو. 2 رکعت سلامتی ہے. اگر آج کی رات تم نے سلامتی کی نماز پڑھی تو سال بھر تمہاری سلامتی رہے گی. تم بڑی بڑی ڈیزیز سے بچو گے, تم بڑے بڑے پرابلم سے بچو گے. تم کوئی مصیبت آنے والی ہے امام روک لے گا, اس لیے کہ تم نے آج کی رات ان کی سلامتی کی, اللہ کے لیے پاس دعا کی, تو اللہ امام پلٹ کر تمہارے سلامتی کی دعا کرے گا. آج کی رات 2 رکعت سلامتی نماز پڑھنا. اس کے بعد آخری نماز دیر آج کی رات کا, یہ مرحومین کی نماز ہے. جیسا آج کی رات, غور سے سنو, جیسا آج کی رات ہماری ڈیسٹینی بدل رہی, ہماری تقدیر بدل رہی, اسی طرح تمہارا فرض ہے, ہمارا فرض ہے, ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ جیسے آج میں ہر شیعہ دنیا بھر میں, صرف مدغاسکر کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں آج کی رات سب اعمال کر رہے ہیں, سب کے ہاتھوں میں مفاتیح ہوتی, ہاتھ بلند ہوتے. آج مسجد کوفہ میں 1000 کی تعداد میں مجمع ہوتا, اس لیے کہ آج مسجد کوفہ میں میرے مولا کا دن ہے, مولا کی رات ہے. تو ہر دنیا میں ہر جگہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے آج کی رات, عرب ہو, عجم ہو, کسی مذہب کا شہر کا آدمی ہو, سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ آج کی رات تقدیر بدل جائے, تقدیر بدل. تو ہم سب تقدیر بدل رہے اپنی. پلیز غور سے سنو, ہم آج دعا کر رہے اپنے لیے کہ اللہ تو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. لیکن آج کی رات ہماری ذمہ داری کچھ اور بھی ہے. اپنے لیے دعا مانگو, اور ایک 2 رکعت نماز ہے, یہ بھی مغفرت کی ہے. یہ میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام دیتے ہیں. آج
آج کی رات ہم اپنی تقدیر کی معافی مانگ رہے ہیں, ہم اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں. شب قدر اب ہر جو زندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. دوستو اسی لیے بول رہا کہ وی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر شب قدر تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں, کوئی گارنٹی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس کے لیے لاسٹ ایئر کتنے تھے جو یہ سال نہیں, ہو سکتا ہم بھی نہیں رہے, تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. جیسے اپنی تقدیر بدل رہے, ہر شیعہ کی ذمہ داری, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی, کیا کہ جتنے مرحومین ہو گئے ان کی بھی تقدیر آج تم زندہ رہ کے بدل دو. اگر تم نے آج مرحومین کی تقدیر بدلی یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے, تو تم بلیو کرو, میری بات پہ یقین کرو, یو ٹرسٹ می, اللہ تمہاری زندگی کو ایسا بدلے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ قادر مطلق ہے. ملینز آف مرحومین کی طرف نے, ماں باپ بھائی بہن دادا دادی, جتنے مدغاسکر کے مرحومین, پوری دنیا کے جتنے مرحومین ہیں نا, ان کے لیے یہ آج کی رات شب قدر کی نیت کر کے پڑھو کہ پروردگار 2 رکعت نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی قربت, جس مغفرت. پہلی رکعت میں 1 علم پڑھو, 1 مرتبہ سورہ خل سورہ توحید. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ 1 علم 1 مرتبہ سورہ کوثر. ویری سمپل, 2 منٹ کی نماز ہے. لیکن اس نماز کے بعد میرا معصوم امام کہتا, یہ نماز میں بھی پڑھتا ہوں. کون کہتا؟ امام بول رہا. یہ نماز میں دن کے اجالے میں بھی پڑھتا ہوں, رات کے اندھیرے میں بھی پڑھتا ہوں. اور آج کی رات ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کے بولنا, پروردگار جتنے زندہ ہیں نا تو ان کی تو تقدیر آج کی رات تو بدل رہا. پلیز آل محمد اور آل محمد کا واسطہ تو ہمارے مرحومین کی تقدیر بدل دے. تو آپ امیجن کرو آپ کی دعا, ہماری دعا کیا ہے؟ ہم گناہگار ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھے, 1 ہاتھ اٹھا ہمارا, میری طرف دیکھیں, میں اپنا 1 ہاتھ اٹھایا, میں نے یہ نماز پڑھی, میرے لیے لاکھوں ہاتھ اٹھ گئے. کیا سن رہے یار؟ میں نے اپنے لیے 1 ہاتھ اٹھایا, میرے لیے ملینز کی تعداد میں مرحومین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار شب قدر میں اس نے ہم کو نہیں بھولا, اب تو اس کو مت بھول. You understand what I mean? یہ کرو. اعمال تو اوپر کرواؤں گا میں 1 گھنٹہ لوں گا, اعلان کر کے پڑھو, صرف قرآن کے عمل کراؤں گا, زیارت مولا حسین پڑھوں گا اور مناجات پڑھوں گا مولا کی. میری ایک ہی خواہش ہے, گھڑی دیکھ کے نہیں آنا اوپر, کوئی فائدہ نہیں. آج کی رات گھڑی دیکھنے کی نہیں ہے, آج کی رات تقدیر کتنی جلدی بدلتی وہ دیکھنا. میں کیا بول رہا یار؟ آج کی رات گھڑیوں کو دیکھنے کی نہیں, آج کی رات ہماری ڈیسٹینی کتنی جلدی بدلتی. اللہ بھی گھڑی دیکھ کے دیتا پھر نہیں. اللہ اگر گھڑی دیکھنے لگا تو ہمارا تو ہو گیا, اس کے پاس تو ایسا جانا ہے. آج کی اور بات مولا کے اوپر ہے, مجھے مولا پہ پڑھنا, امام علی پہ پڑھنا, میرا یوتھ میرے سامنے. آئی ایم ریئلی ہیپی. آج مجھے دکھ رہا کہ میں مدغاسکر میں پڑھوں. میں آنے سے پہلے مجھے بولا تھا اتنی بڑی جماعت ہے, لیکن جماعت نظر ہی نہیں آئی مجھے, اس لیے کہ ایوری بڈی واز بزی. لیکن آج پتہ چلا کہ مدغاسکر میں بھی مومنین کافی ہیں. دیٹس گڈ. بابا ایک چیز میں ایک ریکویسٹ کرتا یوتھ کو کہ ہمیشہ یاد رکھو, 1 گھنٹہ مسجد اور امام بارگاہ میں ضرور دینا, ایوری ڈے 1 گھنٹہ دیا کرو. لیکن مجلس میں آئے تو نیچے نہیں ٹھہرنا, باہر نہیں ٹھہرنا گوسپ کرتے ہوئے. یہ مسجد اور امام بارگاہ جو ہے میٹنگ پوائنٹ کا نام نہیں, مسجد اور امام بارگاہ تقدیر کو بدلنے کا نام ہے. سمجھے میری بات؟ باہر ٹھہر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے گوسپ کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے. مجلس شروع ہوئی, فرش اعضاء پہ آ جاؤ. جتنا باہر ٹھہرو گے اتنا تم علی سے دور ہوتے جاؤ گے. امام علی تم کو دیکھیں گے بھی نہیں. اور ایک چیز یاد رکھو, اگر علی اور اولاد علی ہم کو نہ دیکھیں پھر ہماری زندگی ختم ہو گئی, ہماری روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھو. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں روزے رکھ کے امام بخشوا لوں گا. نو, جب تک, جملہ غور سے سنو, صرف میں کوئی عبادت کو میں کم نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. نہ نماز نہ روزہ سب افضل ہے, میں کم نہیں کر رہا, میں صرف بتا رہا یوتھ کو
کہ نماز اور روزہ لے کر میں اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں بول سکتا کہ پروردگار میں نے پوری لائف نماز پڑھی ہے، پورے روزے رکھے، تو مجھے معاف کر دے، بخش دے. یہ نہیں بول سکتا کوئی بندہ جب تک شفاعت معصوم نہ ہو. جب تک معصوم امام کی شفاعت نہ ہو ہماری کچھ نہیں ہو سکتا. نہ میری نماز ویسی ہے، نہ میرا روزہ ویسا ہے. تو امام علی کو خوش کرنے کی، اور علی خوش کس سے ہوتے؟ علی کو ہیپی کیسے کریں گے؟ میری ٹاپک ہی چل رہی نا کہ ہو از امام علی شیعہ. امام علی کو ہم ہیپی کیسے کریں گے، راضی کیسے کریں گے؟ کئی چیزیں. آج ایک چیز پہ بات کرتا ہوں کہ علی سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتا جو جہالتوں سے نکل کے علم کو حاصل کرتا. کیا سمجھ رہے یار؟ جاہل، الٹریٹ، جہالت میں رہ کر تم علی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. امام علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. میں یوتھ کا بولتا کہ تمہاری غیبت امام میں، یہ ہائر اوکلٹیشن میں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی کو پہنچانا ہے تم کو. If you do something for Islam، غور سے سننا، if you do something، اگر تم کچھ کام کرو گے مدغاسکر میں، علم کے ذریعے پہلی چیز علم کو حاصل کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو. بغیر ایجوکیشن کے علی سمجھ میں نہیں آتا. ایجوکیشن ہوگا تو امام علی سمجھ میں آئیں گے. نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں، ہر لینگویج میں، ہمارے گھروں کے ریکس میں، الماری میں رکھی ہوئی ہے نہج البلاغہ. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بیکاز وی آر شیعہ. نہج البلاغہ ریک میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. ہر لینگویج میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم کتنے خطبے نہج البلاغہ میں معلوم ہے، کتنے امام علی کے لیٹرز ہیں. ہم امام علی کے فالوور، آج 19 رمضان کی مجلس پڑھ رہا ہوں، کتنے امام علی کے سیئنگز ہیں وی ڈونٹ نو. آپ کا معلوم ہے کیوں میں بول رہا کہ علم کو حاصل کرو؟ امام علی کا جملہ سنو، میرا جملہ نہیں، پلیز غور سے سننا. یو ول ریئلی انجوائے، تم خوش ہوں گے. امام علی نے کیا کہا؟ امام علی نے کہا کہ اگر علم کو، غور سے سنو، میں آہستہ آہستہ بولوں گا. علی کہتے ہیں علم کو، نالج کو حاصل کرنا ہے. اگر وہ نالج، وہ علم کسی منافق کے پاس چلا گیا تو تم جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. کیا بولو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی کہتے ہیں وہ تمہاری میراث ہے. علی، اس کے بعد امام علی کا جملہ سنیں. امام علی کہتے ہیں پلیز یہ بہت ضروری ہے مدغاسکر کے لیے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے. علی کہتے ہیں کہ اگر تم کو کسی شہر میں، کسی ملک میں رہنا تو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. پیسے سے محتاج نہیں ہوتا، علم سے محتاج ہوتی. تمہاری ذمہ داری ہے کہ پروپوگیشن کرو، پھیلاؤ ٹیچنگز آف علی کو. میں یوتھ کا بولتا کہ تمہارے سب کے پاس اسمارٹ فون سے ڈیلی نہج البلاغہ میں امام علی کی ایک سیئنگ لو، ایک لائن کی، اور اس کو اپنے گروپس میں ڈالتے جاؤ، مسلم نان مسلم سب میں ڈالو. آپ بولیں گے ایک سیئنگ سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک امام علی کی سیئنگ، ایک لائن کی سیئنگ سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک چیز یاد رکھو، اگر پانی کا خطرہ، ڈراپ آف واٹر کسی پتھر کے اوپر کنٹینیوس ڈالتے جاؤ، ایسا ڈالتے جاؤ تو ایک سٹیج ایسا آئے گا وہاں سوراخ پڑ جائے گا. ایک ڈراپ سے، ایک خطرہ پانی کا کنٹینیوس ایک پتھر پہ ایسا ڈالتے جاؤ تو سوراخ پڑ جائے گا پتھر پہ. سینے میں دل ہے کیا یار؟ سینے میں دل ہے اور یہ کلام امام ہے
علی کا کلام ہے, لازم اثر ہوگا. اگر ایک روز ایک سینگ میں یوتھ کو بولتا ہے, لڑکے لڑکیوں کو, اگر تم آج 19 رمضان کو مولا کو ریگارڈ کرنا چاہتے, کچھ مولا کو کوئی گفٹ دینا چاہتے, امام علی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے, تو امام علی کو آج اس عزاخانے میں بیٹھ کر یہ دعا کرو کہ مولا گیو می چانس, مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کے ٹیچنگز کو دنیا تک پھیلاؤں. ایک سینگ لو یار, ایک لائن کی سینگ لو, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے مدغاسکر میں. اگر ایک آدمی تمہارے سینگ سے چینج ہو جائے, تو ایک کو چینج نہیں کیا, پورے معاشرے کو چینج کر دیا, جنریشن کو چینج کر دیا. یہ تحفہ 19 رمضان کو مولا کو دو. نہج البلاغہ کی ایک امام علی کی سینگ لو, اور نہج البلاغہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو, پہلے امام کے خطبے, پھر لیٹر سے, پھر علی کے سینگ سے. اور ایک چیز بولتا ہوں, میں یوتھ کا بولتا ہوں, نہج البلاغہ کا ایک لیٹر ہے مولا علی کا, لیٹر نمبر 53, نہج البلاغہ لیٹر نمبر 53. خالی نہج البلاغہ گھر میں مت رکھو, سجا کے مت رکھو. ہم نے تو ایسا سجا کے رکھا, اتنی گرد آ گئی کہ کبھی اگر پانی وانی بند ہو جائے تو تیمم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. کیا بول رہا, اتنی گرد آ گئی اس کا. نہج البلاغہ جو ہے, خالی سجاؤ مت, پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, لڑکیوں سے بھی بول رہا, لڑکوں سے بھی بول رہا. ایک پیج مولا کا لیٹر نمبر 53 نہج البلاغہ. یہ کس کو لکھا لیٹر؟ مالک اشتر کو, جو ایجپٹ کے گورنر تھے. اگر ہر لڑکا لڑکی, پلیز غور سے سنو, ہر لڑکا لڑکی شادی سے پہلے امام علی کے اس لیٹر کو پڑھنا چاہیے. اگر شادی سے پہلے امام علی کا وہ لیٹر پڑھے, اس لیے کہ امام علی نے کیسے حکومت کرنا, کیسے کوئی چیز کو رن کرنا, کیسے حکومت کو چلانا, مالک اشتر کو ایکسٹرا آرڈینری لیٹر لکھا. آپ کو معلوم ہے یو این او کے ڈائریکٹر جنرل کوفی عنان, آپ کو یاد ہوگا کوفی عنان, 90s کے زمانے میں وہ وہاں کے چیف تھے, کوفی عنان. ان کے پاس یہ لیٹر دیا گیا, جا کے معلوم کر لینا یو این او میں, یونائٹڈ نیشنز میں, مولا علی کا لیٹر نمبر 53. ان کو جب دیا گیا, انہوں نے پڑھا, he was shocked. اس نے کہا ایسا کوئی ہے جو حکومت چلانے کے لیے. اس نے کہا یہ لیٹر تو گلف اگر بھیج دیں, مڈل ایسٹ بھیج دیں, تو وہاں کا جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. کیا بول رہا میں, مڈل ایسٹ چلے جائے. میں بہت احتیاط سے پڑھا اس لیے کہ مجھے بھی واپس جانا ہے. چل بات پڑھے محمد والے محمد پر. اگر یہ لیٹر وہ, پلیز میں یوتھ کو بولتا ہوں, پلیز ٹائم کو اسپیئر کرو, ٹائم کو نکالو. ٹائم کو نکالنا پڑتا, ادروائز علی سمجھ میں نہیں آتا. خالی گھر بیٹھ کے بزنس کرنے سے نہیں ہوتا, خالی گھر بیٹھ کے اپنی جاب کرنے سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم. یہ ریسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اب میں آپ سے پوچھوں, ہم مریں گے, سبھی مرنے والے. دیکھیے میں 4 دن میں کوئی مرنے کی بات ہی نہیں کرنے والا ہوں. کبھی تو مرنا ہے نا, اللہ کے سامنے جانا ہے نا. جب اللہ کے سامنے جائیں گے, and you go and say, we go and say کہ پروردگار میں اتنی عبادت کر کے آیا دنیا میں, اتنے حج کیے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنا زکوٰۃ دیا, خمس دیا نہیں دیا وہ نہیں معلوم مجھے, زکوٰۃ اتنی دیا, میں نے یہ کیا, پلیز forgive me, تو مجھے معاف کر دے. غور سے سنو میں کیا بول رہا. بندہ گیا, اعمال نامہ کھلا, اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے حج, اتنی زکوٰۃ, یہ سب, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ بولے گا ٹھیک ہے, نمازیں پڑھی نا, یہ بتا, یہ اعمال ایک طرف, یہ بتا تو نے اسلام کے لیے کیا کیا, میرے بندوں کے لیے کیا کیا, اسلام کو پھیلایا کہاں. پروردگار ٹائم ہی نہیں تھا, مدغاسکر میں اتنا بیزی تھا میں. ٹائم کو نکالنا ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, تم پریکٹس کرو, اسپیئر سم ٹائم, 15 منٹ نکالو اپنی 24 گھنٹے میں. میں ریکویسٹ کر رہا, 15 منٹ اسپیئر دا ٹائم فار امام علی.
نہج البلاغہ لیٹر نمبر 53 پڑھو. میں بول رہا کہ کوئی لیٹر نمبر 53 امام علی کا جو مالک اشتر کو لکھا امام نے جب وہ ایجپٹ کے گورنر بنا کے جا رہے تھے تو اس میں علی نے جو پورا ایک سسٹم بتایا, اگر وہ سسٹم لڑکا شادی سے پہلے اپنی شادی سے پہلے لڑکا بھی پڑھے لڑکی بھی پڑھے, اگر لڑکا لڑکی علی کا وہ لیٹر پڑھ لے تو کبھی کسی فیملی میں ڈیورس نہیں ہوگا, ڈیفرنس نہیں آئیں گے, پرابلم نہیں آئے گا. یہ علی نے ایک سسٹم بتایا کہ ہاؤ ٹو رن. یہ چیز ہے دوستو, خالی بیٹھ کے بات کرنا گاسپ کرنے سے شیعہ نہیں بنتا. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, ناٹ یو, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. انلیس وی ڈو, جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں. اب وہی, اب آپ دیکھو میں بار بار ایک اسٹریس کر رہا ہوں, نالج, علم 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 علم. اچھے اسکولس میں جاؤ, اچھے کالجز میں جا کے پڑھو, پڑھو. جب تم پڑھو گے نا, اس لیے غور سے سنو, اس لیے کہ ہماری کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی کا ہر لڑکا ہر لڑکی جو اسکول جاتی ہے, غور سے سننا پلیز, غور سے سننا, ہر لڑکا ہر لڑکی جو اسکول جاتی ہے, کالجز جاتی ہے, وہ اپنے ریلیجن کے ایمبیسیڈرز ہیں, شیعت کے وہ ایمبیسیڈرز ہیں, یہ لڑکے لڑکیاں. تم ایسے کیریکٹر کو پیش کرو, اتنا علم کو حاصل کرو کہ دوسری کمیونٹی والے پوچھیں کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے, تو بولو تم علی والی ہو. You understand what I mean? اگر تم یہ کرو گے تو تم امام علی کو راضی کرو. علم نالج کو میں کیوں فورس کر رہا, why I am saying this, کیوں فورس کر رہا. امام علی بیٹھے ہوئے تھے, کوفے کا واقعہ ہے. پورے عرب کے جتنے بڑے بڑے رائٹرز, بڑے بڑے پڑھے لکھے, مثال دے رہا میں, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, بڑے بڑے ویری کوالیفائڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے, امام علی بھی بیٹھے. لوگ بات کرنے لگے, جیسے سب لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں, سب بات کرنے لگے نالج, علم کے اوپر, نالج کے اوپر. کہنے لگے یا علی, عربی ایک ایسی, پلیز غور سے سننا, عربی ایک ایسی لینگویج کہ جس میں کوئی سینٹنس, کوئی لائن, عربی میں کوئی لائن جب تک الف استعمال نہ ہو سینٹنس نہیں بنتا, ورڈ نہیں بنتا. پلیز یار غور سے سننا, میں سمپل اردو میں بول رہا ہوں. کہا کہ اگر کوئی ورڈ, کوئی الفاظ کو, کوئی جملے کو, کوئی چیز کو بنانا ہے تو الف لازم ہے کوئی ایک سینٹنس کے لیے. عربی کا ایک ایسی لینگویج ہے کہ بغیر الف کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا, ہر لائن میں کہیں نہ کہیں الف آنا ہی آنا ہے. تو علی نے پلٹ کے کہا اچھا یہ لوگ بات کر رہے تھے کس کے سامنے, جو خالق زبان ہو. ارے یار, امام علی کوئی آرڈنری خالق ہے, مالک ہے زبان. کہا اچھا بغیر الف کے کوئی سینٹنس نہیں بنتا. علی نے ایکسٹمپر, پورا سرمن ہے مولا علی کا, خطبہ ہے بغیر الف کے. بغیر الف کے اللہ کی مدح کی, اللہ کی تعریف کی. تو لوگ ایسا دیکھنے لگے علی کو کہ کیسا بات کر رہے, کیسا بول رہے, کہاں سے لا رہے سینٹنس وداؤٹ الف. تو جب مولا کا یہ خطبہ موجود ہے, نہج الاسرار کتاب, اس میں یہ خطبہ موجود ہے. جب یہ خطبہ ختم ہوا تو اب آپ کو تو معلوم, جلسی تو امام علی سے تو سب سے زیادہ جلسی کی. اگر کوئی یہاں جلسی کر رہا تو اب کیا بولوں. ایک چیز یاد رکھو, علی والا کبھی حسد نہیں کرتا. میں جو میسج دینا تھا مجھے دیا. حسد کرو گے سارے روزے ختم ہو جائیں گے. حسد بیماری ہے, کینسر ہے, کینسر. اگر کوئی حسد کرے گا, جلسی, کیوں جلتے, اس کے پاس بڑی گاڑی آ گئی, میرے پاس ٹویوٹا ہے, اس کے پاس مرسیڈیز ہے. ارے اس کے بعد رولز آ گئی, وہ 4 بیڈ روم کے فلیٹ میں تھا, بنگلے میں آ گیا. وہ اس کی بیوی ڈائمنڈز پہلے نہیں پہنتی تھی, اب ڈائمنڈز پہن کے آنے لگی. دوسری عورت جل رہی, عورتیں بھی جلتی ہیں, مدغاسکر کی عورت نہیں بول رہا بھائی, ابھی 10 دن رہنا ہے مجھے. تو ڈائمنڈز پہن کے آ گئی, وہ عورت جل رہی, کیوں جل رہی, اس کے بعد ڈائمنڈز کہاں سے آئے. یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اس کو 2 سیٹ ڈائمنڈ کا اور دلا دو. اگر اس کے پاس مرسیڈیز آ گئی تو دعا کرو مولا اس کو رولز دلا دو.
بڑے بنگلے میں چلے گیا. ایک چیز یاد رکھو, امام علی کا سیئنگ ہے, امام علی کا جملہ ہے, عابد بلغامی کا نہیں. امام علی بولتے ہیں کہ حاسد کو, غور سے سنو, حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. ارے یار, کبھی زندگی میں حسد مت کرو. شیعہ وہ نہیں ہے, میں اتنی بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اتنی بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. وہ امام علی کا شیعہ نہیں بن سکتا جو ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے حسد کرتا ہے. تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے. حسد کا کوئی اینڈ نہیں ہے, سمجھ رہے, کوئی اینڈ نہیں. یہاں سے شروع ہوتی قتل تک چلے آتا. قابیل نے پہلا حسد کیا تھا, اینڈ کیا ہوا, حابیل کو قتل کیا. حسد جلسی بیماری, کینسر ہے. تمہارے اعمال کو ایسے کھا جائے گی جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی. اس طرح حسد بیماریوں میں سے ایک بیماری. تو بات میں بات نکل گئی, یہ تو حسد آ گئی. جب علی نے الف کے اوپر خطبہ دیا, پورا مجمع ایسا دیکھنے لگا. اس کے بعد امام علی نے, اب حسد تو رہتی لوگوں میں, کہنے لگے یا علی تم نے بغیر الف کے کہہ دیا. اچھا اب میں ایک بات بولوں, وہ کہتے ہیں علی ایک بات بولوں, الف تو چلو پھر بھی ایسا ہے کہ کہیں کہیں کم استعمال ہوتا, بولتے ہیں, لیکن نقطہ ایک ایسا ہے, عربی میں نقطہ ہے نا, نقطہ سمجھتے نا, اسپاٹ کا جو نقطہ ہے, بغیر نقطے کے کوئی لفظ ہی نہیں بنتا. نقطے سے لفظ بنتا. مثال کے طور پہ بے, نیچے نقطہ آئے گا تو بے بنے گا. جیم, جیم جو ہے جب تک پیٹ میں اس کا نقطہ نہیں آئے گا جیم نہیں بنے گی, کوئی اور لفظ بن جائے گا. خیر مجھ میں سے ہزار چیزیں. تو کہا یا علی عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں بغیر نقطے کے کوئی لفظ بنتا ہی نہیں, نقطہ لازم ہے. علی نے کہا اچھا کس کو بتا رہے ہو. اسی وقت میرا مولا نے دونوں خطبے آج تاریخ میں موجود ہے, اگر if you want to see میں واٹس ایپ پہ منگوا لوں گا خطبے کو. کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, نہج الاسرار, پاکستان سے چھپی ہے کتاب, جا کے دیکھ لو. علی نے ایکسٹمپور بغیر نقطے کا خطبہ بیان کیا اور پورا اللہ کی مدح کی. یہ ہے علم. تو اب آپ یہ بولو, اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا, علی اتنا علم کو پروپوگیٹ کر رہے اور اس کا شیعہ علمی حاصل نہیں کرے تو مولا راضی ہوں گے؟ اس لیے کہ دوستو جہالت کفر ہے, اندھیرا ہے, علم روشنی ہے. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا تم تعلیمات آل محمد کو دنیا تک پہنچا سکتے. اور علم کے لیے یہ, بس میں آخری بات, پتہ نہیں میں بیٹھا کب تھا, اترنا کب ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. یار فضائل علی جب ہوتے نا, ذکر علی ہوتا, وقت تو تیز نکل ہی جاتا. نہیں بس 10 منٹ مجھے دے دو, میں مصائب پہ آ رہا ہوں, بس 10 منٹ. میں ایک چیز علم کو بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. اگر علم آئے گا نا تم کو تو ہم شیعت کو پروپوگیٹ کر سکتے, شیعت کو پہنچا سکتے. اور امام علی کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرے. جملہ میرا غور سے سننا, بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں. امام علی کو ویسا شیعہ نہیں چاہیے جو ڈم ہے, جو خاموش رہتا, کچھ نہیں کرتا کام. می اینڈ مائی فیملی یہ ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے. می اینڈ مائی فیملی یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے, یہودیت اور عیسائیت کا نعرہ ہے. می اینڈ مائی فیملی, میں میری بیوی بچے. نو, اسلام امام علی بولتے کہ لے کے چلو, اور علی اسی کو سینے سے لگائیں گے جو اسلام کے لیے کام کرے گا. when you do something. اب میں انصاف سے پوچھتا, آج کی مجلس کے بعد گھر جانا, پلیز بول رہا, سب کو بول رہا, میں یہ بات بڑوں کو بول رہا, بچوں کو نہیں بول رہا. گھر جب جانا تو جب اپنے بستر پہ تکیے کے اوپر, پیلو کے اوپر سر رکھنا, تو 5 منٹ سوچنا عابد بلغرامی نے کیا کہا. کیا سوچنا؟
30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی میری زندگی ہوگی. 60 ایئرس میں نے کیا کیا؟ عبادتوں کی بات نہیں کر رہا، نماز روزے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سبھی کر رہے، وہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ کل اگر امام علی پوچھے کہ تو نے اسلام کے لیے کیا کیا، کل مولا حسین پوچھے. آپ کو معلوم ہے امام حسین کا روز عاشور ایک جملہ ہے، حل من ناصر ینصرنا. یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے، مولا حسین کا آخری وقت کا جملہ ہے. حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who is going to help me؟ کیا حسین عاشورے کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ عاشورے کے لیے مدد نہیں مانگ رہے. کس کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ قیامت تک، ظہور امام تک جو شیعہ اب مدد کرنا چاہتا حسین کی، حسین کی مدد کیا ہے؟ اسلام کی مدد. If you do something for Islam، کوئی کام کرو گے تو تمہارا نام مدغاسکر میں باقی رہے گا. If you don't do anything، تم اندھیروں میں چلے جاؤ گے، پورا پیسہ یہیں رہ جائے گا. And you will go empty hands. تمہارے پیسے پہ کوئی اور انجوائے کرے گا، تم کو نیچے حساب دینا پڑے گا. خالی جب تک کچھ کرو گے نہیں. میں پوری دنیا میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے تو کرو کام اسلام کے لیے، دین کے لیے، کربلا کے لیے، علی کے لیے. When you do، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، علی اتنا کریم ہے، اگر تم نے ذرا سا بھی کام کیا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. You understand what I mean؟ اگر کچھ نہیں کرو گے، خالی یہ سوچو کہ مجھے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے جانا ہے، ارے یہ تو سبھی کر رہے ہیں. کربلا یہ نہیں ہے، کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مجلس میں آنے کا. وی آر سو بزی ان مدغاسکر. لیکن یار مدغاسکر کی ایک بات بہت اچھی ہے، رات میں یہاں ٹریفک ہی نہیں ہوتی. میرا رات کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا. رات میں تو یہاں ٹریفک ہی نہیں، دور دور چلے جاؤ، آدھا 15 منٹ میں پہنچ جا رہے. دن میں ٹریفک ہے تو یو پیپل آر لکی کہ مجلس تو رات میں ہو رہی. نہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں ہے علی کو بولنا مولا I'm sorry I don't have time. اگر علی بھی بول دے کیوں میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تمہاری سفارش کی، تمہاری عبادتوں کو میں کیوں قبول کروں؟ میں بول رہا ہوں میرا مولا کریم ہے، بات بول رہا ہوں. تو کام کرو، کام. اب ایک بات بولتا بس مجلس ختم کر. اگر تم کام کرو گے، میں نے ابھی کیا بولا، تمہارا نام باقی رہے گا. بس 5 منٹ میں مفصل ختم کر. دوستو 335 ہجری میں ایک ہمارا عالم، غور سے سنو پلیز، میرا لاسٹ میسج. 19 رمضان کی مجلس مدغاسکر تانا جماعت کی شب ضربت کی مجلس، غور سے سنو. میری پوری مجلس کا یہ کنکلوژن ہے، خلاصہ ہے. 335 ہجری ہمارا پہلا مرجع محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی 250 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 250 ہجری میں پیدا ہوئے، 335 ہجری میں یہ بغداد میں انتقال ہوا. 85 ایئرس یہ زندہ رہے، 80 پہ 5. اور ان کا پلیز غور سے سنو، میں ایک ہسٹری دے رہا ہوں 5 منٹ میں آپ کو کہ if you do something in مدغاسکر تمہارا نام ظہور امام تک کیا قیامت تک باقی رہے گا اور اجر ملتے رہے گا. 85 ایئر زندہ رہے، تاریخ معلوم نہیں ہوگی. یہ بندے نے 10ویں امام کا پیریڈ بھی دیکھا، 11ویں امام کا پیریڈ بھی دیکھا. 260 ہجری 8 ربیع الاول کو 11ویں امام شہید ہوئے. زمانے کا امام کا غیبت صغریٰ اسمالر اوکلٹیشن وہ پیریڈ بھی دیکھا. 329 ہجری غیبت صغریٰ ختم ہوئی، یہ غیبت کبریٰ شروع ہوئی. اور یہ ان کا انتقال ہوا 335 ہجری میں. جو امام کے 4 نائب تھے ان کا زمانہ دیکھا. اس بندے نے ایسے موقع پر ایک ایسی کتاب لکھی کہ آج 1200 سال ہو گئے، 1200 ایئرس ہو گئے ان کے انتقال کو. 1200 سال میں لگ بھگ
1100 سال 1100 ایئرس ہو گئے. 1100 سال میں کوئی مجتہد، کوئی مرجع، مثال کے طور پہ آغا شیستانی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے، دشمنان مرجعیت کو ختم کر دے. تو سارے ہمارے مرجع، مثال دے رہا، مثال، سارے ہمارے مرجع اس وقت تک کوئی مجتہد بنتا نہیں جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے. 1200 سال انہوں نے ایک کتاب نہیں، انہوں نے 150 بکس، غور سے سننا، 150 بکس لکھی. آج کا زمانہ نہیں، کمپیوٹر ایج، بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ لکھ رہے. بال پین کا زمانہ نہیں تھا کہ بال پین اٹھاؤ 100 پیج ایک ساتھ لکھو. پرانے زمانے میں ایک انک کا، لکڑی کا پین ہوتا تھا، انک میں ڈپ کرتے، ایک ورڈ لکھتے، پھر ڈپ کرتے، پھر ایک ورڈ لکھتے. اتنی مصیبت سے، اور انہوں نے ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے، یہ حدیث کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، فروع کافی ہے، اصول کافی ہے، روضۃ الکافی ہے، راویوں کا سلسلہ ہے، فروع ہے اور اصول. غور سے سنا، میں محنت دے کے پڑھ رہا آپ کو. تو اس بندے نے جب کتاب لکھی، ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ 1000 کلومیٹر، 1000 مائل ٹریول کرتے تھے. آج کی ٹریولنگ نہیں، 1 گھنٹے میں آپ 1000 میل ٹریول کر لو. پرانے زمانے میں گھوڑے پہ، اونٹ پہ جانا. اور دشمن زمانہ، بنی عباس کی حکومت، اس بنی عباس کی حکومت میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں بول سکتے. ایسے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی، ذمہ داری سمجھی اپنی. کیوں ذمہ داری سمجھی؟ کہ امام غیبت میں چلا گیا، شیعت کا کیا ہوگا؟ یہ دیوار کی طرح کھڑے ہوئے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اچھا، جب 1000 میل جا کے ایک حدیث معصوم کی، رسول کی لیتے تھے تو کوئی سپانسر نہیں کرتا تھا، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا کہ جاؤ تم وہاں سے لے کر آؤ. اپنا پیسہ خرچ کر کے، صرف فکر یہ کہ امام غیبت میں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ شیعت کو مضبوط کرنا. شیعت کے پاس کوئی کتاب اس وقت نہیں ہے، تو 1000 میل. اور نئی شادی ہوئی، 18 سال 18 ایئرس انہوں نے اپنی وائف سے پرمیشن لے کر، ان کی بیوی بھی اتنی قابل عورت کہ اس نے پرمیشن دیا، اس لیے کہ جب تک عورت تیار نہ ہو، جب تک بیوی سپورٹ نہ کرے، مرد کچھ نہیں کر سکتا. 18 سال اپنی زندگی کے، جوانی کے، انہوں نے ایسا صرف کیا، اسلام کو وہ تحفہ دیا، وہ گولڈن گفٹ دیا، وہ کتاب دی کہ دوستو اس کے برعکس میں مسلمانوں کے 4 بڑی کتابیں، 6 بڑی کتابیں ہیں، صحیح ستہ اور صحیح بخاری. آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں اور صحیح ستہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ صحیح بخاری میں 8,500 حدیث، 8,500 حدیث. جبکہ ان کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی، حکومت پیسے دے رہی کہ تم لکھو، ہم تیار، ہم سپورٹ کر رہے. زمانہ حکومت کا، حکومت کی پوری سپورٹ. تو مسلمانوں کے علماء نے صحیح بخاری میں صرف 8,500 حدیثیں لکھی. ایک ہمارے شیعہ عالم نے 18 سال کی محنت میں 16,199 حدیثیں لکھی. 16,199. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جب یہ مرے آج سے 200 سال پہلے، 900 سال کے بعد، 900 ایئرس کے بعد، بغداد میں جب بنی عباس کی حکومت تھی تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ یہ کاظمین لوگ جا کے کیوں زیارت کرتے، روزے کو توڑ دو، اتنا زمانہ ہو کے شہید ہو گئے، توڑ دو روزے کو. کیا ہے؟ جب وہ چلنے لگا تو وہاں ایک شیعہ عالم تھے جو تقیے میں تھے، انہوں نے کہا اتنا بڑا غضب ہوگا. انہوں نے کہا اس حاکم سے، گورنر سے بنی عباس کے، کہ شیعوں کا یہ بلیو ہے کہ ان کے جو عالم ہیں ان کا جسم بھی خبر کے اندر تازہ رہتا. تو بولا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہا ان کا بہت بڑا عالم ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، کبھی میں آؤں گا نا تو پورے محسنان علماء کی ٹاپک پہ، یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تک 77 یہ علماء ہیں کہ جو دیوار بن کر شیعت کو بچا لیا. کبھی پڑھوں گا ان کی ہسٹری، سننا ان کی ہسٹری تو معلوم نہیں ہوگا. نماز شب میں ان کا نام لینا، یہ پہلا ہمارا مرجع. تو کہا کہ وہ ان کا شیعہ عالم، غور سے سنو، شیعہ عالم جو ہے اس کی لاش بھی ویسی رہتی ہے، شیعوں کا بلیو ہے. اس نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، اگر لاش ہے تو میں یہاں مزار بنا دوں گا. کہا کتنے سال ہو گیا انتقال ہو گیا؟ تو کہا 900 ایئرس ہو گئے، 900 سال. دوستو تاریخ کا مشہور ترین واقعہ حال کا،
یہ خود حاکم آیا 900 ایئرس کے بعد، گریف کو اوپن کیا، ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. حسینیات، یزیدیات، دشمنان اہل بیت پر اور خوشنودی جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات. کفن میلا، مجلس ختم ہو گئی. کفن کاٹن کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. ڈیس نے دی کفن 1100 سال کے بعد، 900 ایئرس کے بعد کفن میلا نہیں ہوا. دوسری چیز جو ان کو غسل دیا تھا، جو چہرے پہ داڑھی تھی، وہ داڑھی کا جو پانی تھا اس کی نمی موجود تھی. یہ داڑھی کو خضاب کرتے تھے، ڈائی کرتے تھے. یہ ڈائی نہیں کرتے تھے، مہندی لگاتے تھے. جو مہندی لگاتے تھے مہندی کا رنگ نہیں گیا. یہ 3 چیزیں ان کے ساتھ ہوئی. اور ایک معجزہ ان کا دے دو. ان کی لاش کے پاس، ان کی میت کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کی بھی میت تھی، وہ بھی ویسی تھی. بس میں بات کو وہ نہیں بول رہا، اس لیے وہ کل بولوں گا، میرا وقت بہت ہو گیا، کل بولوں گا اس کی بات. کہ یہ کام کرو گے. یہ کوئی سید زادہ نہیں تھا، یہ سید نہیں ہے، شیخ ہے، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، اصول کافی کا رائٹر. یہ وہ کام کرو گے. میں یہی بول رہا ہوں، مدغاسکر میں if you do something، مدغاسکر میں ہو، پیرس میں ہو، تم جہاں جا کے کام کرنا چاہتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدغاسکر میں کام کرو، دنیا کے کسی حصے میں. if you do something، علی اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. زندہ رہو گے. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلے جاؤ گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اولاد نہیں پوچھتی یار، بیٹا نہیں پوچھتا، بیٹی نہیں پوچھتی. کام کرو گے تو تمہارا نام باقی رہے گا. علی اس کریم کا نام ہے. دوستو آج کی رات ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے. آج کی رات کوئی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے دل سے پوچھے. آج کی رات خاموش رونے کی رات نہیں، آہستہ رونے کی رات نہیں. جب تم فرش عزا پہ آئے ہو تو سوکھی آنکھوں سے واپس نہیں جانا. آج وہ کریم امام کہ جس کے سہارے آج ہم زندہ ہیں، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، وہ علی جو اتنا کریم تھا، اتنا کریم. جب مولا کوفے میں رہتے تھے، کتنا کریم ہے میرا مولا. راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیرے میں علی پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی، اور کہتا تھا بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. مولا آباد رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آج تکلف سے رونے کی رات نہیں. یہ سوچ لو کہ وہ علی کی مصیبت کی رات ہے. آج کی رات کوئی حسنین کے دل سے پوچھے. کوفے میں رات کے اندھیرے میں، مولا کی جب دور خلافت تھی، رات کے اندھیرے میں خنبر کو لے کر امام علی آٹے کو لے کر چلے، یتیم اور بیواؤں کی زنجیریں ہلا رہا تھا. علی اس آٹے کو لے کر خنبر کے ساتھ ایک بیوہ کے گھر پہنچے. جب باہر جا کے دروازے پہ ٹھہرے تو اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، اور ان بچوں کی ماں کہہ رہی تھی کہ بچوں میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، تمہارا باپ نہیں ہے. بچوں ایک روٹی بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری بھوک کو ختم کر سکوں. اس کے بعد اس کا ایک جملہ تھا کہ بچوں جب صبح ہوگی تو میں کچھ روٹی کا انتظام کروں گی. چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ کے بھوک سے رو رہے. وہ کہتی ہے کہ بچوں صبح ہوگی تو میں روٹی کا انتظام کروں گی. کیا معلوم اس وقت خلیفہ جو ہے وہ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا، اس کو کیا معلوم میرے بچے، یتیم بچے کتنے بھوکے ہیں. جیسے ہی اس کا زبان سے یہ جملہ نکلا کہ خلیفہ تو گھر میں سو رہا ہوگا، علی اس کے دروازے کے باہر ہے. امام علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا، علی اپنے بستر پہ نہیں ہے. دروازے کو نوک کیا، اندر سے بیوہ کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو خنبر نے کہا کہ میں آٹا لے کر آیا ہوں خلیفہ کے پاس سے.
تو اس نے کہا کہ تم آٹا لائے ہو تو اب یہ آٹا لے کر روٹی کون بنائے گا، اور یہ میرے بچے جو بھوک سے رو رہے ہیں ان کو دیکھے گا کون؟ تو علی نے کہا تو گھبرا مت، میں دیکھوں گا۔ عزیزو، اندر علی آتے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ارے کتنے خوش نصیب بچے تھے وہ کہ جن کے سر پہ علی کا ہاتھ تھا۔ جب وہ روٹی بنا کے لائی تو علی نے ایک ایک روٹ نوالا، ایک ایک بچے کو کھلایا۔ جب بچے کھا چکے تو علی اٹھ کے جانے لگے۔ پڑوس کی ایک عورت تھی، وہ فوراً آئی اور آ کر اس عورت سے پوچھا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں، حاکم کے پاس سے آیا تھا۔ تو اس نے کہا، وہ پڑوس کی عورت نے، کہ یہ حاکم کے پاس سے نہیں آیا تھا، یہ خود حاکم علی تھا۔ عزیزو، وہ رونے لگی کہ مولا آپ میرے گھر آ گئے۔ ایسا کریم امام، آج آپ نے افطار میں ماشاءاللہ یہاں کے سفرے پہ اتنی نعمتیں تھیں، آپ نے اتنی شان سے یہاں پہ افطاری کی، لیکن آج علی کی ظاہری زندگی کی یہ وہ افطاری ہے کہ رمضان میں امام علی ہر دن ایک ایک اپنی اولاد کے پاس جاتے تھے، اور 18 رمضان کو میرا مولا شہزادی ام کلثوم اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس افطار پہ تھا۔ آپ سوچو کہ بیٹی کا کتنا بڑا دل تھا، بیٹی سوچ رہی تھی آج میرا بابا، میرا شفیق بابا میرے پاس افطاری پہ آئے گا۔ جب مولا آئے افطاری کے لیے تو بی بی ام کلثوم نے دسترخوان سفرہ بچھایا اور لا کر پہلے دودھ رکھا، پھر نمک رکھا۔ علی دسترخوان پر آئے اور آ کر کہا کہ بیٹی ایک چیز کو ہٹا لے، کبھی تو نے دیکھا تیرا باپ ایک ساتھ 2 چیزوں کو اٹھایا؟ بیٹی نے نمک ہٹانا چاہا تو امام علی نے کہا نہیں بیٹی دودھ کو ہٹا لے۔ آج کی رات، بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، آج کی رات میرے مولا نے نمک کے ساتھ افطاری کی۔ آج کی رات اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس تھے۔ بے شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں کہ جب آدھی رات گزر گئی تو بار بار امام جو ہے صحن میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بالکل نماز کو کافی وقت تھا۔ علی نے دوش پہ ردا ڈالی اور گھر سے جب چلنے لگے تو بی بی ام کلثوم نے مرغابیوں کو پالا تھا۔ مرغابیاں جو آئی اور علی کے پیروں کے اطراف اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ شاید مرغابیاں بھی یہ کہہ رہی ہوں گی کہ مولا آج آپ مسجد کو نہ جائیں، مولا آج مسجد میں نہ جائیں مولا۔ علی نے ان مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی اگر ان کی غذا کا انتظام نہ ہو تو ان کو آزاد کر دو۔ امام علی گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، سب ظالمین سو رہے تھے۔ علی نے سب کو اٹھایا، اس ظالم ابن ملجم کو بھی نماز کے لیے اٹھایا۔ علی یہ برداشت نہیں کرتا کہ علی کی حکومت میں کوئی بے نمازی رہے۔ بس دوستو، رات میں علی نے عبادت کی۔ جب نماز فجر کا وقت آیا، آج امام علی خود مسجد کوفہ کے گلستان پہ آئے اور آ کے کہا اللہ اکبر۔ آج کی اذان علی نے دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، کوفے کے یتیم بچے، کوفے کی بیوہ عورتیں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے رہے تھے کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، یہ وہی ہے جو ہم کو روٹی دیتا ہے۔ بس دوستو، اذان کے بعد مولا مصلی پہ آئے اور صفیں بننے لگی۔ بس علی نے نماز شروع کی، ظالم ابن ملجم بھی پیچھے آگے ٹھہر گیا۔ علی نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، پھر دوسرے سورہ کی تلاوت کی، رکوع میں گئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے سب اللہ کہہ کر۔ بس دوستو، جب پہلے سجدے میں علی گئے اور کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، ابن ملجم نے وہ سر پہ ضربت ماری۔ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا اور کہا فزت برب الکعبہ۔ علی کے کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ پروردگار میرے مولا کا نام پہ، میرے مولا علی کے نام پہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میرے مظلوم مولا علی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
ہم کو سعادت دے، چانس دے، موقع دے، توفیق دے کہ ہم امام علی کی سیرت پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ میرے مولا علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار آج شب قدر ہے، میرے مولا علی کے نام پہ جتنے بیمار ہیں، کچھ کینسر کے مریض ہیں، اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ دے دے، جو بیماریاں جسموں میں ہو اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار کچھ لوگ پریشان ہیں، یہاں پہ بھی کوئی مومن پریشان ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا علی کا چاہنے والا پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو آج کی رات کے صدقے میں دور کر دے۔ اللہ شب قدر کا سب سے بڑا وہ کہ ہمارے امام کے ظہور میں کل صبح تعجیل کروا دے، میرے فرزند علی کو سلامت رکھ، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، جو بے گناہ بحرین میں قید میں ہیں، ہمارا بہت بڑا عالم شیخ عیسیٰ، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ قید میں، اللہ ان کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ آج شب قدر تیری بارگاہ میں میرے مولا کا واسطہ دے کے دعا کر رہا کہ مدغاسکر سے یہ کڈنیپنگ کا جو یہ مرض ہے، بیماری ہے، اللہ سارے مولا علی کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس بیماری کو اس ملک سے ختم کر دے۔ پروردگار عزاداری کی تو حفاظت فرما، آج کی رات ہم کو معاف کر دے، جس کا رزق بند ہے آج کی رات رزق کھول دے۔ پروردگار میرے مولا علی کے نام پہ آج کی رات تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر یہاں جن لوگوں نے مسجد بنائی، یاور بھائی کے والدین اور آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین، تانا جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، جس کی بھی آج پہلی رات ہے وہ، اور محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک جتنے ہمارے علماء گزرے، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ اور ایک خاتون نجمی فاطمہ، آج ان کی برسی ہے، نجمی فاطمہ کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا